ہماری جو فیلڈ ہے اس میں طلاق اور علیحدگی کی گونج بہت زیادہ ہے۔ 4 6 مہینے کے بعد علیحدگیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی شادی کو 4 مہینے ہوئے ہیں، ہم سے پوچھنے آ جاتے ہیں کہ ہم علیحدگی چاہتے ہیں، ہم خلا چاہتے ہیں، طلاق چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو یہ ازدواجی زندگی، یہ شادی شدہ زندگی کامیاب ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ مجھے سننے والے چونکہ باہر بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور آدھے سے زیادہ سننے والے وہ لوگ ہوں گے جو شادی شدہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی عنقریب شادی ہونی ہے۔ تو ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو، ازدواجی زندگی کو کامیاب زندگی کیسے بنا سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، دوسرے بھی عہد ہوتے ہیں، میں آپ سے کوئی خریدوں، کچھ چیز خریدوں، آپ کو اس کی رقم ادا کروں، یہ بھی عقد ہے۔ لیکن میثاق غلیظ، مضبوط ترین عقد، مضبوط ترین عہد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی کو کہا تو وہ نکاح ہے۔ کہ جب نکاح ہوتا ہے تو 2 اجنبی جن کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی حرام تھا، بدنگاہی ہوتی تھی، وہ شرعاً جو ہے ناجائز ہوتا تھا، اب وہ آپس میں مل سکتے ہیں۔ نہ صرف وہ مل سکتے ہیں بلکہ 2 خاندان آپس میں مل چکے ہیں، 2 خاندان آپس میں جڑ چکے ہیں، رشتہ داریاں بڑھ گئی ہے۔ تو نکاح جو عقد ہے یہ عام عقد نہیں ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس کو میثاق غلیظ کا، مضبوط عقد، مضبوط عہد کا۔ لیکن آج کل 4 6 مہینے میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں نہیں، قرآن مجید کی تعلیمات ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یعنی جب نکاح ہو گیا، عقد تمہارا ہو گیا، ایک دوسرے کے تم جو ہے میاں بیوی کے رشتے میں جب تم بندھ گئے تو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو۔ اب اگر کسی کے سامنے کوئی اپنی بیوی کی بات کر رہا ہے تو اپنا لباس اتار رہا، اگر بیوی اپنے شوہر کی بات کر رہی ہے تو اپنا لباس اتار رہی ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں میں ہوتی ہے، برتن ٹکراتے ہیں، لیکن کمرے کی باتیں، آپس کی باتیں جو حل ہو سکتی ہے، لڑکا اپنے ماں باپ کو بتا رہا ہے، لڑکی اپنے ماں باپ کو بتا رہی ہے، وہ وہاں سے ڈکٹیشن لے کر آتی ہے، یہ اپنے ماں باپ سے ڈکٹیشن لے کر آتا ہے۔ بھائی بات میں اگر کوئی وزن ہو، کوئی بڑی بات ہو تو اپنے ماں باپ سے شیئر کرے، ورنہ ہو سکے تو ان باتوں کو خود نمٹائیں، ماں باپ تک پہنچنے نہ دے، کسی تیسرے فرد تک پہنچنے نہ دے۔ اب لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پر جا کر اپنے شوہر کی بات کہتی ہے، اور قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم اس کا لباس، وہ تمہارا لباس۔ پھر وہاں سے ڈکٹیشن ملتا ہے، تم ڈھیٹ بن جاؤ۔
ان کی نہیں سنو، کام نہیں کرو ان کا. پھر یہاں سے لڑکے کو الگ ڈکٹیشن ملتا ہے، پھر ہوتا ہے آپس میں ٹکراؤ. بھائی جتنا ہو سکے مرد و عورت کو چاہیے بند کمرے کی بات بند کمرے میں نمٹائی جائے. عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے اور عورت جذباتی ہوتی ہے. اسی لیے عورت ایجاب اور قبول میں تو آپ کا ساتھ ہے. جب تک وہ ایجاب کرے گی یا قبول کرے گی تب تک وہ آپ کی تب تو بیوی ہو سکتی ہے. اگر وہ ایجاب بھی نہ کرے قبول بھی نہ کرے تو وہ آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی. تو جب آپ قبول ہے کرتے ہیں تو وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے ایجاب کر لیا. لیکن طلاق میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. طلاق کا اس کو اختیار نہیں دیا، ایجاب و قبول کا اختیار دیا ہے، بیوی بننے کا اختیار دیا ہے. لیکن اب وہ یہ کہے کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، اس کا اختیار اس کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس کے جذبات آپ سے زیادہ تیز ہیں. وہ جذباتی ہے، وہ اچانک سے وہ فیصلے کر دیتی ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے. وہ کم عقل ہے. لہٰذا اگر کمرے کی بات ہو تو کمرے میں رہنی چاہیے اور آپس میں اسپیس رکھنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جوان لڑکے بچے جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں. ماں باپ بولتے ہیں تو ایسا کرنا، اب ایسا کرنا، اب ایسا کرنا، پھر ایسا 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 کرنا. اب اس کی تو متحمل ہی نہیں ہوتی عورت، جیسا کرنے کا کہا جاتا ہے بالآخر علیحدگی ہو جاتی ہے. تو اپنے اندر اسپیس پیدا کریں، کوشش کریں کہ آپس میں ہی معاملہ حل ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے اگر عورت ٹیڑھی بات بھی کہے تو مرد کو چاہیے کہ اس کو برداشت کرے. تو ایک دوسرے کی بات باہر نکالنا، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین رتبے والا وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی اس سے ملتی ہے اور پھر وہ راز افشا کر دیتا ہے. جیسے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضور پریشانی ہے، آپ کے چہرے سے کافی دن سے محسوس ہو رہا ہے. تو کہا کہ گھریلو معاملات ہے. پھر چند دن میں اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی. پھر پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ پہلے وہ میری بیوی تھی اور قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو. تو پہلے میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ اجنبی عورت ہے، وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کروں، میرا اس سے کیا لینا. اور ہمارے یہاں پر جو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. اور قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو ازدواجی زندگی کمپرومائز کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے. کچھ مانو کچھ منواؤ، کچھ دو کچھ لو، اس کا نام ہے. اس کا نام نہیں ہے کہ عورت پر جو ہے مرد حاکم ایسا بن جائے کہ جیسے وہ اس کی باندھی ہے. اس کا نام نہیں ہے. آپس میں محبت اتحاد کا نام ہے. اپنے معاملات کوشش کر کر خود سلجھانے کا نام ہے، خود سلجھائیں. تیسرا شخص آپ کے معاملات میں کوشش کرے نہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ پانی پیتے ہوئے دیکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے بچا لو. پھر حضرت عائشہ نے جب پانی بچایا تو حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے وہ جگہ بتائی کہ یہاں سے پیا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر ہونٹ لگا کر پانی پیا. جب ازدواجی زندگی ایسی ہوگی تو میاں بیوی میں آپس میں محبت اتحاد اتفاق قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے جس ہڈی سے میں گوشت نوچا کرتی اسی ہڈی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گوشت نوچا کرتے تھے.
گھر چلتے ہیں اخلاقیات سے۔ آپ جب کسی کی بیٹی لے کر آئے ہیں تو وہ باندی لے کر نہیں آئے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب اگر وہ آ گئی ہے، اس کو لے کر آئے ہیں، تو لعن طعن کرنا، اس کو زد و کوب کرنا، اس کو ذہنی اذیت دینا، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ کہ دنیا کے لوگ اپنی بیٹیوں کو واشنگ مشین دیتے، تیری ماں نے واشنگ مشین نہیں دیا، تیری ماں نے فریج نہیں دیا، تیری ماں نے جوسر دیا تو کیسا دیا، وہ خراب ہو گیا، دو مرتبہ چلائے خراب ہو گیا، ایسا دیا۔ وہ بھائی اس کی ماں نے اپنی بیٹی دے دی، یہ کافی نہیں ہے؟ اور یہ تو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بیٹیوں کو اتنا کچھ دیتے ہیں، ورنہ شریعت کا حصہ نہیں ہے یہ۔ شریعت میں الٹا وہ مہر دے گا، وہ رہن سہن دے گا، کھانا پینا دے گا، کپڑا لتا دے گا، باقی عورت کچھ لانے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن اگر یاد رکھیں کہ اگر عورت اپنی ماں کے گھر پر گئی اور اس نے کہا کہ یہ لوگ واشنگ مشین کا تانا دے رہے ہیں، اور واشنگ مشین وہ لے کر آئی، تو یہ رشوت ہے، اس نے حرام کیا، وہ رشوت ہے۔ فریج لے کر آئی تو وہ رشوت ہے، اس نے اگر سسرال کے مطالبات پورے کیے تو یہ رشوت ہے۔ اسی کو رشوت بولتے ہیں، یہ رشوت ہے، حرام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر یہ ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آپ کی جو گھریلو زندگی تھی وہ یہ تھی کہ سرکار علیہ السلام گھر کا بھی کام کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک حضرت عائشہ نے کہا تم میں سے جس طرح ہر کوئی آدمی گھر کا کام کرتا ہے حضور بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ نے مثال دی کہ کپڑے سی لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے نالین پاک بھی سی لیا کرتے تھے، گھر کا پانی بھر لیا کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا، اور میں تم میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے حضور نے فرمایا وہ سب سے بہتر ہے۔ چونکہ کسی کی بیٹی کو جب لے کر آئے ہیں تو اب کمپرومائز کرنا پڑے گا، زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، خود سوچنا ہوگا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اسپیس پیدا کرنا۔ اب ہمارے یہاں پر بگاڑ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ماں باپ کو کہی جاتی ہے دونوں طرف سے، پھر دونوں طرف سے جو ڈکٹیشن ملتا ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو تھوڑے معاملات ہیں اس کو حل کریں، اس کو ختم کریں، اور مرد کو چاہیے وہ زیادہ برداشت کرے، کیونکہ عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا تو اس سے وہ سمجھ لے کہ عورت کس قدر جذباتی ہے۔ عورت وہ بات کر جائے گی بعض اوقات جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، وہ بات کہہ جائے گی، لیکن مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت برداشت رکھی ہے۔ عورت کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، پھر بھی مرد نہیں دیتا، اور کیا قوت برداشت ہے۔ عورت بعض اوقات مرد کو سر عام گالی دیتی ہے، پھر بھی مرد طلاق نہیں دیتا، اور کیا قوت برداشت چاہیے۔ مرد کے اندر قوت برداشت زیادہ، تو مرد زیادہ برداشت کرے، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی۔ اور گھر چلتے ہیں اخلاق سے، اور گھر چلتے ہیں اچھے ماحول سے۔ گھر کا ماحول اگر اچھا ہوگا تو گھر کی آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ بہترین ہوگی، اور ماحول اگر گندا ہوگا تو پھر شادی شدہ زندگی آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا کہ شوہر جو ہے اپنے ساس سسر کو، بیوی اپنے ساس سسر کو برا بھلا کہہ رہی ہے، تو کس طرح جو ہے اچھی زندگی گزر سکتی ہے، کس طرح سکون والی زندگی گزر سکتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کو باور کروائے کہ جو تیرے ماں باپ ہیں وہ میرے ماں باپ کی طرح۔ کبھی اس کے ماں باپ آپ کے گھر پر آ جائے تو ان کی خاطر تواضع کی جائے، ان کی جو ہے مہمان نوازی کی جائے، بیوی کو پتا چلے کہ ہاں یہ میرے ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔
جب بیوی جو ہے دیکھے گی کہ یہ میرے ماں باپ کی عزت کرتا ہے تو وہ آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دے۔ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو مطلب تم نے ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ تو اس طرح جو ہے اخلاق سے گھر چلتے ہیں، کمپرومائز کے ساتھ گھر چلتے ہیں۔ لیکن آج کل جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لالی پاپ لے کر جو ہے پیدا ہوتے ہیں اور اس شادی تک ان کا لالی پاپ چھوٹتا نہیں ہے، شادی تک ان کا لالی پاپ چھوٹتا نہیں ہے۔ شادی کے بعد بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ازدواجی زندگی مجھے کس طرح گزارنی ہے، بیوی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا، وہ ڈکٹیشن پر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو جو ہے باور کروائیں کہ جس طرح آپ کا حق ہے تو بیوی کا بھی حق ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری بیوی کا کیا حق ہے، میرے ماں باپ کا کیا حق ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ پتا چلے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرتے کرتے بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ اچھا تو نہیں، یا بیوی کے حقوق ادا کرتے کرتے ماں باپ کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ بھی اچھا نہیں۔ جب شادی کر لی تو بندہ پھر تلوار پر چل رہا ہوتا ہے، دونوں کے حقوق ادا کرنا ہے اور دونوں کے حقوق کو سمجھنا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ آنے والی کو بعض اوقات باندھی سمجھا جاتا ہے اور حقوق کی جو ہے حق تلفی کی جاتی ہے، حقوق اس کے مارے جاتے ہیں، اور بچے کا لولی پاپ ابھی منہ سے نکل ہی نہیں رہا، شادی ہو گئی ہے اس کی۔ تو اس طرح پھر کامیاب زندگیاں نہیں چلتی۔ پھر ہوتا یہی ہے 4-6 مہینے کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خلا چاہیے، طلاق چاہیے، ہم والدگی چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ 4-6 مہینے گھر نہیں چل رہا۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ پہلے جو ہے ازدواجی زندگی سنت کے مطابق گزارنی کس طرح ہے، پہلے اس کو جو ہے آپ اسٹڈی کریں۔ سنت کے مطابق بیوی کے حقوق کیا ہے اور شوہر کے حقوق کیا ہے، یہ عورت پڑھے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے تو اچھی زندگی گزرے گی۔ حضور کی زندگی مبارکہ کو پڑھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کو کس طرح گزارا، اس طرح جو ہے اچھی زندگی گزارنے میں مدد ملے گی۔ حسن معاشرت، کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو 9 ازواج مطہرات آپ کی حیات تھی، 2 ازواج کا انتقال ہو چکا تھا، 11 ازواج مطہرات ٹوٹل۔ کسی ایک کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ یہ کر دیا، کسی ایک کو بھی، کیونکہ سب کے حقوق ادا کیے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ موجود، کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا آپ لوگ میدان خالی کر دیں، آگے چلے جاؤ۔ وہ جو ہے میدان انہوں نے خالی کر دیا، وہ آگے چل دیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ آؤ ریس لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ پھر ایک موقع آیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پہلے میرے جسم میں چربی نہیں تھی، اب چربی ہو گئی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا آؤ دوڑ لگاتے ہیں، اب حضور علیہ السلام آگے نکل گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے کہا اے عائشہ پہلے کا بدلہ ہو گیا ہو، پہلے کا بدلہ جو ہے برابر ہو گیا۔ اس طرح حسن معاشرت سے، تفریح سے زندگیاں گزرتی ہیں۔ ایسے تھوڑی کہ شور نامدار جب گھر میں داخل ہو تو منہ پہ 12 بج رہے اس کے اور سمجھے کہ روپ میں لینا ہے، روپ میں لینا ہے۔ روپ میں لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نکاح کی رات جو ہے بندہ اپنی بیوی کو دھمکیاں دے رہا ہوں، میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتا، کہ دھمکیوں سے کام نہیں چلتا بابا، نہ اس کے دل میں تمہاری محبت جائے گی کہ میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ بولا، میرے ماں باپ، بھائی اس کے بھی ماں باپ ہے، وہ باندھی نہیں ہے۔ آپ کو اگر بیوی کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت بچھانی ہے تو اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے بیوی کے سامنے محبت کریں، اس کے پاؤں دبائیں، امی امی کریں، ابو ابو کریں، ابو کچھ آپ کو کھانا ہے، ابو لے آؤ، ابو پاؤں دبا دو،
بیوی خود محسوس کرے کہ یہ جو ہے اپنے ماں باپ کو بہت چاہتا ہے، میں ان کو چاہتی ہوں، لہٰذا ان کی چاہت یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کو چاہا جائے، وہ آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی، احترام کرے گی۔ لیکن دھمکیوں سے آپ کہیں کہ معاشرت آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہو جائے گی تو آپ بھول کر رہے ہیں۔ زبردستی سے آپ کی زندگی ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے گی تو آپ بھول میں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، لہٰذا اس کو اسی طرح برتو، اسی طرح برداشت کرو، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی، اور سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوٹ جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا بہت نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں ریڈنگ کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، قرآن و سنت کو دیکھنا چاہیے، پھر آپ اپنی ازدواجی زندگی گزاریں۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے زندگی اپنی گزرتی ہے۔ ایک عورت آئی بزرگ کے پاس، کہنے لگی میرا شوہر ہاتھ میں نہیں آ رہا، میرے قریب نہیں آتا، محبت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا بھائی تو شیر کے بال لے کر آ، پھر دیکھ تیرا شوہر تیرے قدموں میں نہ ہو تو بولنا۔ اب وہ عورت شہر کے بال کہاں سے لا، لیکن شوہر کو تو قدموں میں لانا تھا۔ اب وہ چلی گئی جنگل، شہر کی تلاش کی، ٹھکانہ مل گیا، گوشت لے کے گئی، گوشت اس کو ڈالا، دور سے ڈال کر بھاگ گئی کہ کہیں حملہ نہ کر دے۔ پھر جو ہے قریب جا کر ڈالنے لگی، یہاں تک کہ وہ روزانہ جانے لگی، گوشت ڈالنے لگی، ڈالتے 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 یہاں تک کہ وہ اس کے قریب ہو گئی، شہر کو ہاتھ لگانے لگ گئی۔ جب شہر اس سے مانوس ہو گیا تو اس نے جو ہے اس طرح نکالا، بال کاٹے، مشت میں بال لیے، بزرگ کے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی کہ یہ دیکھو شہر کے بال لے کر آئی۔ بزرگ نے کہا بکری کے شہر کے؟ بولا شہر کے بال ہیں، شہر کے، حضور بڑی جدوجہد کی۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ یہ شہر یہ جنگلی جانور ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، تو نے اس سے محبت کی، اس کو کھلایا پلایا، یہ تجھ سے مانوس ہو گیا، یہ تیرے قریب آ گیا، یہ تجھ سے محبت کرنے لگا۔ شوہر تو پھر انسان ہے یار، تو اس سے محبت کرے گی، زبان نہیں چلائے گی، اس سے محبت کرے گی، پیار بھری باتیں کہے گی، اس کا کہنا مانے گی، اس کا دل خوش کرے گی، وہ تیرے قریب کیوں نہیں آئے گی؟ وہ تجھ سے خوش کیوں نہیں ہوگا؟ جب تو ایک جنگلی جانور کو اپنے قریب کر سکتی ہے تو اشرف المخلوقات شوہر کو اپنے قریب کیوں نہیں کر سکتی؟ تیرا قصور ہے۔ شوہر نے کہا میرا، بیوی نے کہا میرا قصور ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک حصہ ہے، تو جو ہماری شادی شدہ زندگی نہیں چل رہی وہ اس وجہ سے نہیں چل رہی کہ شوہر ہو یا بیوی ہو، ہماری اخلاقیات، ہماری نرمی باہر والوں کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ باہر والوں کے ساتھ ہم نرمی سے گفتگو کریں گے، اچھائی سے اور اچھی طریقے سے گفتگو کریں گے، اور رہی گھر والوں کی بات تو پھر ان کے ساتھ سختی سے گفتگو ہوگی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہو۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حقوق ذکر فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کو خرچہ دینا یہ اس کا حق ہے، رہائش مہیا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ رہائش مہیا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک کمرہ کم از کم اس طرح دینا کہ وہاں پر وہ اپنا سب کچھ کر سکے، یہ رہائش ہے اس کی، اس کو رہائش دینا اس کا حق ہے۔ اچھے طریقے سے گزارا کرنا اس کے ساتھ یہ اس کا حق ہے۔ نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم اس کو دیتے رہنا، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ سختی کرے کہ بھائی یہ تم بے حیائی کیوں کر رہی ہو، بے پردگی کیوں کر رہی ہو، غیر مردوں سے باتیں کیوں کر رہی ہو، نمازیں کیوں چھوڑ رہی ہو، تو وہ اس پر سختی کرے جب تک شریعت منع نہ کرے۔ ہر جائز بات میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس کی دل جوئی کرے، اس کا دل رکھے، کیونکہ ماں باپ نے اپنی بیٹی دی ہے، باندھی نہیں دی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ آئس کریم کھاتی تھی تو تیرے گھر پر بھی وہ آئس کریم کھائے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر راج کرتی تھی تو تیرے گھر پر بھی وہ راج کرے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ جو اس کا لائف اسٹائل تھا کوشش کرے کہ وہی لائف اسٹائل آپ کے پاس ہو یا اس سے بہتر ہو، یہ اس کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بس شادی سے پہلے کی زندگی ہماری آزادانہ زندگی تھی، اب تو غلامانہ زندگی ہے، یہ جو ہے عورت کے چہرے پر، منہ پر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کی ہر معاملے میں دل جوئی کی جائے، اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف پر صبر کیا جائے، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کا حق نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اگر کسی بات سے اس کی تکلیف پہنچے تو برداشت کرے۔ اسی طرح جو ہے بیوی پر شوہر کا حق ہے کہ بیوی ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرے، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے، کہیں ایسی بات نہ کہے، کہیں ایسی بات نہ کہے کہ اس کے شوہر کی جو ہے ذلت ہو، اس کے شوہر کی عزت میں کمی ہو، اور جو ہے اس کے شوہر کی عزت جا رہی ہو، ایسی بات، ایسی کمزور بات نہ کہے۔ ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرے، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہے، اور بیوی کو چاہیے شوہر کو اپنا سردار جانے، اپنا سردار جانے، چونکہ بعض عورتیں اپنے شوہر کو غلام بنا کر رکھتی ہے تو پھر غلام کی بیوی کہلاتی ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو سردار بنا کے رکھے گی تو سردار کی بیوی کہلائے گی۔ بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو سردار بنا کر رکھے، شوہر کو نام لے کر نہ پکارے، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرے، اور وجہ ہو پھر بھی شکایت نہ کرے، کوشش یہ کرے اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جائے، کہ 8ویں دن اس کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملاقات کرے، شریعت نے اس کو حق دیا 8ویں دن اپنے والدین سے ملاقات کرے، اور 1 سال میں اپنے محارم سے ملاقات کرے، اور اگر شوہر روکے تو شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کو نافرمانی نہیں کہیں گے، وہ کہے بھائی تیرے ماں باپ سے ملاقات نہیں کرنی، تجھے نہیں جا سکتی تو بیوی جو ہے بغیر اس کی اجازت کے بھی اگر اپنے والدین کے پاس جائے گی، اپنے والدین کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس کا حق ہے، یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تو یہ حقوق اگر پڑھیں گے دونوں طرف سے، شوہر بیوی کے حقوق پڑھے، بیوی شوہر کے حقوق پڑھے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، اور کامیاب ازدواجی زندگی، کامیاب شادی شدہ زندگی کیسے گزر سکتی ہے، اس کے بارے میں جب آپ کی اسٹڈی ہوگی تو آنے والی جو آپ کی زندگی ہوگی انشاءاللہ بہت آسان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔